لیکن اہل کوفہ چونکہ تساں بھی سب مرکز دے جو لہذا میں اپنے آپ دوتے تو انہوں ترجیح عطا کر رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تو دی ذات بابرکات نے محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت مقدسہ دے علم دا ایسا مرکز کوفہ جو قائم فرمایا کہ جس وقت حضور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات بابرکات آپ کوفہ دو جلوہ گر ہوئے. آپ نے فرمایا بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے علاقہ دے سیاسی منتظم انتظامی منتظمین انہوں نے بعد وچ ملاقات ہو سی. آپ نے فرمایا کہ میری اکھاں مبارک ترس رہی ہیں اور میرا دل ملاقات واسطے انتہائی بے چین ہے. کیڑی ہستیاں دی ملاقات؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ دے شاگرد علماء دی ملاقات واسطے. آپ طبقات ابن سعد کو لے کے انصاب الاشراف تک اور اگے آپ علامہ ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ تک دے وچ چیز ملاحظہ کر سو کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگردان حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا اسود بن یزید النخعی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی بڑی عظیم ہستیاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے شاگردان وچ جس وقت وہ تابعین علماء فضلاء باب مدینہ العلم والحکمت حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دنال ملاقات فرما دے. اور حضور مولا کائنات جیسی ہستی نے جس وقت انہوں دا امتحان لیا مختلف علمی مسائل دیتے اس مجلس سے آپ نے بطور خاص گفتگو فرمائی. حضرت امیر المومنین دا سینہ مقدسہ مزید کشادہ ہو گیا اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی زبان اقدس ہوتے یہ تاریخی الفاظ صحیح السند حدیث پاک ہے جاری ہوئے. آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا فرمایا اور فرمایا کہ اصحاب عبداللہ سرج حاضر الامت، میں علی بن ابی طالب اپنی نگاہ دنال دیکھ رہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جتنے بھی شاگرد کوفہ عراق میں چلے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت دے سب تو زیادہ نور عطا کرنے والے عظیم سورج